بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں۔ سورہ کوثر کا بہت ہی نایاب وظیفہ ہے جو آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ بہت عرصے بعد یہ وظیفہ دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور نہ صرف آپ کو اس سورت کا وظیفہ بتاؤں گا بلکہ آپ کے سامنے اس وظیفے کی چند کارگزاریاں بھی پیش کروں گا جو ایک بھائی نے ہمیں میسج کے ذریعے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ پہلے اس بھائی کی مکمل کہانی سن لیجئے جو اس وظیفے سے جڑی ہے، پھر آپ کو وظیفے کا مکمل طریقہ بتاتا ہوں۔ پیارے بھائیوں، یہ بھائی میسج میں یوں مخاطب ہوتے ہیں: السلام علیکم، اللہ کی ذات آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو اور جتنے بھی آپ کے ساتھی دکھی انسانیت کی مدد کے لیے کوشاں ہیں ان کو ہمیشہ تندرست، صحت مند اور خوش رکھے۔ اللہ آپ کے ساتھ ساتھ تمام امت مسلمہ بلکہ ہر انسان کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ میں آپ کا درس 3 سالوں سے مسلسل سن رہا ہوں، اس میں اکثر اپنے تجربات اور مشاہدات بھی آپ کو بھیجتا رہتا ہوں۔ جب میں اپنے وظائف کی کارگزاری سنتا ہوں تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ بلا مبالغہ آپ کا درس لاکھوں لوگ سنتے ہیں، کسی ایک نے بھی میرے ان واقعات سے فائدہ اٹھایا تو میرے اور میری نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بن سکتا ہے۔ آج میں نے بہت ہی زیادہ محنت کے ساتھ سورہ کوثر کو 21 مرتبہ مغرب کے بعد ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنے کے معجزات اکٹھے کیے ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے 3 سال قبل سورہ کوثر کو مغرب کے بعد پڑھنے کے بہت سارے واقعات آپ کے درس میں ہی سنے تھے۔ اس کے بعد مجھ سے اگر کوئی بھائی بھی اپنی پریشانی کا ذکر کرتا تو میں اس کو یہی کہتا کہ مغرب کے بعد 21 بار سورہ کوثر پڑھ لو، بہت ہی فائدہ ہوگا۔ ایسی ہی کچھ کارگزاریاں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سورہ کوثر کی برکت کے حوالے سے ایک ساتھی کہنے لگے، میرا دفتر کافی دور ہے، مہینے کا 3200 کا پیٹرول لگتا تھا اور یہ طے شدہ تھا کیونکہ راستہ روزانہ وہی ہوتا تھا۔ سورہ کوثر کی فضیلت سنی، مغرب کے بعد اس کا ورد کرتا ہوں، اس کے جو فوائد گھر میں دیکھے، پورے گھر میں جہاں کھانے پینے رزق میں برکت آئی، وہیں یہ برکت بھی آئی کہ جہاں 3200 کا پیٹرول لگتا تھا وہیں اب 1500 کا پیٹرول خرچ ہوتا ہے۔ پانی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ایک صاحب کہنے لگے، میرے گھر میں پانی نہیں آتا تھا، بہت درخواست دی لیکن مسئلہ حل نہ ہوا۔ میں نے نلکوں کا تصور کر کے سورہ کوثر مغرب کے بعد پڑھی، پانی آنے لگا۔ اور عجیب بات یہ کہ جن نلکوں کا تصور کیا تھا ان میں آ رہا ہے، باقی میں اب تک نہیں آیا۔ نا امیدی امید میں بدل گئی۔ ایک اور صاحب کہنے لگے، میری ایک عزیزہ گہری بے ہوشی میں تھی اور ڈاکٹرز نے نا امیدی کا اظہار کیا تھا، مسلسل 3 دن ہو چکے تھے۔ میں نے مغرب کے وقت سورہ کوثر والا عمل کیا، صبح ہی مریضہ کو ہوش آ گیا جبکہ کسی کو امید نہیں تھی۔ ایک صاحب کہنے لگے، میرے پاس پیسے بالکل ختم ہو گئے تھے، دفتر جانا تھا لیکن کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے مغرب کے بعد سورہ کوثر کا عمل مکمل یقین کے ساتھ کیا۔ 2 منٹ بعد اپنا 1 سال پہلے کا سردیوں کا سفید رنگ کا جو جوڑا پہنا تھا پھر نہیں پہنا تھا۔ اچانک ان کے پہننے کا خیال آیا، جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہاں سے 5000 کا نوٹ ملا۔ مجھے نہیں پتا وہ کہاں سے آیا۔ اس عمل کی برکت سے کالا یرقان ختم ہو گیا۔ ایک صاحب کہنے لگے، مجھے کالا یرقان ہو گیا تھا، میں نے 4 دن مغرب کے بعد سورہ کوثر کا عمل کیا، میرا کالا یرقان ختم ہو گیا، حالانکہ بہت عرصے سے مبتلا تھا اور دوائیاں کھا رہا تھا۔ ایک صاحب کہنے لگے، سورہ کوثر کی فضیلت ایک درس میں سنی تھی، پھر مغرب کے بعد اس کو پڑھنا شروع کیا، میرے پاس پیسے ختم نہیں ہوتے جبکہ پہلے جیب خالی رہتی تھی۔ اس عمل کی برکت سے ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے، میرے رزق میں برکت نہیں تھی، صرف 10 دن سورہ کوثر کو مغرب کے بعد پڑھنا شروع کیا، اب خرچ کرنے میں مزہ آتا ہے، رزق کی تنگی دور ہو گئی۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں گھر سے نکلتا ہوں تو 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھتا ہوں اور سارے راستے اللہ سے باتیں کرتا رہتا ہوں کہ اللہ آپ ہی مجھے پہنچائیں گے۔ میری کبھی موٹر سائیکل خراب نہیں ہوئی اور نہ کوئی اور پریشانی ہوتی ہے۔ کھانے میں برکت کے لیے یہ عمل بہت ہی خاص ہے۔ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، 2-3 اصحاب نے بتایا کہ شادی کے موقع پر کھانا کم ہونے کا خدشہ ہو گیا کیونکہ لوگ بہت زیادہ تھے، بہت پریشانی ہو گئی۔ سورہ کوثر کا ورد شروع کیا اور پانی پر دم کر کے دیگوں میں چھڑکا، الحمدللہ سب نے کھایا اور کھانا بچ بھی گیا۔ اس بات کی کئی لوگوں نے تصدیق کی۔ حیرت انگیز بات، احمد صاحب کے نکاح پر 17 افراد مہمان تھے
اور میزبان 10 کے قریب تھے۔ 2 کلو مرغی کا گوشت پکایا تھا، صاف نظر آ رہا تھا کہ کم ہو جائے گا۔ سورہ کوثر کا ورد کرتے رہے، سب لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، گوشت پھر بھی بچ گیا۔ حتیٰ کہ اگلے دن ناشتہ بھی اسی سے کیا، جو کہ بہت حیرت انگیز بات تھی۔ انہی کے ولیمے پر بھی مہمان زیادہ آ گئے، بہت پریشانی تھی۔ ایک صاحب نے سورہ کوثر کا ورد شروع کیا، سب نے تسلی سے کھایا اور کھانا بچا کر گھر بھی لے گئے اور پھر لوگوں کے گھروں میں بھی دیا۔ تقریباً 50 افراد زیادہ آ گئے تھے اور کھانا پورا کرنا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ سورہ کوثر سے میڈیکل ٹیسٹ کلیئر ہو گئے۔ ایک صاحب نے بتایا کہ ان کے بیٹے نے نیوی کے کیڈٹ کا میڈیکل ٹیسٹ دینا تھا۔ وہ مسلسل سورہ کوثر پڑھ رہا تھا۔ جب اس کی باری آئی تو ڈاکٹرز نے جیسے مشینیں لگائیں تو ساری مشینری جام ہو گئی۔ اس نے دوبارہ لگائی، پھر ویسا ہی ہوا۔ ڈاکٹرز نے کہا تم کچھ پڑھ رہے ہو جس کی وجہ سے مشینیں نہیں چل رہیں۔ اس لڑکے نے پڑھنا بند کیا تو مشینیں چل پڑیں اور لڑکا کلیئر ہو گیا۔ میں نے یہ آزمایا ہے کہ لگاتار 5 دن مغرب کے بعد جو سورہ کوثر 21 مرتبہ ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو اس کو کبھی پیسوں کی تنگی نہیں ہوگی، اس کے مال میں پیسوں میں بے انتہا برکت ہوگی۔ جب کبھی بھی آپ کے پاس پیسے نہ ہوں یہ عمل کیجئے، آپ کی حاجت فوراً پوری ہوگی۔ اللہ پاک غیبی طریقے سے مدد فرماتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک کا ہر حال میں شکر ادا کریں۔ پیارے بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ سورہ کوثر اور اس کے وظیفے میں کتنی طاقت ہے اور اس کے فوائد بھی آپ نے جان لیے۔ اس صورت کا وظیفہ جس بھی مقصد کے لیے کیا جائے اللہ پاک اس کو پورا فرماتا ہے۔ وظیفے کا مکمل طریقہ غور اور توجہ کے ساتھ سن لیجئے۔ یہ وظیفہ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ خواتین گھر پر اس وظیفے کو کریں اور مرد حضرات مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد مسجد ہی میں اس وظیفے کو کر لیں۔ آپ نے سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ کم از کم 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر کی 21 مرتبہ تلاوت کرنی ہے اور ہر بار آپ نے سورہ کوثر کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور یوں 21 بار سورت کی تلاوت کے ساتھ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہو جائے گی اور آخر میں دوبارہ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی ذات سے اپنے مقصد کی دعا کرنی ہے۔ جو بھی جائز مقصد ہوا اس کے لیے یقین کامل کے ساتھ دعا مانگیں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی اور مقصد پورا ہوگا۔ یاد رہے کہ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور سجدے کی حالت میں دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ جتنا یقین کے ساتھ وظیفہ کریں گے اور دعا مانگیں گے اتنا جلدی نتائج دیکھیں گے۔ صدقہ جاری کی نیت سے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ قیمتی عمل پہنچ سکے۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔